اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوی امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل اور وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کا وظیفہ ہمارے معمولات کی دعائیں اور مناجات قبول کروانے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والا فائدہ اور استفادہ ہے۔ اس وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھیں، آپ انشاءاللہ رزق دولت کی فراوانی پائیں گے۔ ناظرین گرامی، بہت دنوں سے ہم درود مبارکہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج درود شریف کی فضیلت اور مختصر ترین درود کے ساتھ ایک دعا آپ کو بتائی جائے گی۔ اس دعا کو آپ سنیے، اس دعا کو آپ سمجھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، درود شریف کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کے نزدیک درود شریف پڑھا تو میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور دراز جگہ سے پڑھتا ہے تو مجھے وہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فرشتے جو کہ انسان کی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی فرشتے ہیں جو کہ مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں۔ انہی میں سے چند فرشتے درود مبارکہ کی فضائل اور درود مبارکہ کا ورد کرنے والے حضرات انسانوں کو ان کے اس اعمال کا بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کر کے دیتے ہیں۔ جو شخص درود مبارکہ پڑھتا ہے تو اس کے درود کو یہ فرشتے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو سنتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں، اس بندے کے لیے شفیع بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو داود کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر کوئی شخص سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس فرماتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ہماری بات کو، ہمارے درود کو پیارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، اپنے کان مبارک سے سنیں اور اپنی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا جواب دیں، گویا کہ ہمیں دعا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بالکل پچھلی روایت کی طرح ہی ہے کہ مختلف فرشتے زمین پر گھومتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جو شخص بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، نبی کو اس کا یہ پیغام، یہ سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ القول البدی کی اس روایت کے مطابق، اس ریفرنس کے مطابق، گویا کہ اس شخص کا مکمل پتہ اس فرشتے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں کے اس حدیث کو، اس درود کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔
ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس پر اللہ خود درود بھیجتا ہے، اس کے لیے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز، چرند پرند، شجر و حجر دعا کرتے ہیں۔ گویا کہ درود بھیجنا اور دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اس شخص پر برستی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں کہ اس میں اللہ اور اس کے درمیان پردہ نہ ہو، مگر جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کی برکت سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دعا درود کے ہمراہ بارگاہ الہی میں درجۂ قبولیت پر پہنچتی ہے۔ اگر کوئی شخص دعا مانگنے کے ساتھ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، اس کی دعا الٹی ہو کر واپس لوٹ آتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بڑے نقطے والی بات، بڑی علمی بات ہے کہ ہم جب بھی درود پڑھیں، جب بھی ہم دعا کریں تو اس دعا کے اندر ہم درود کو لازمی پڑھیں، یعنی دعا کے شروع میں درود، پھر آخر میں درود۔ اور ایک روایت ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس معاملے میں سوال کیا کہ اگر میں اپنی دعا کا کل حصہ درود کو ہی دے دوں تو کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موقع پر بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ بے شک آپ کی دعا قبول کر دی گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فضائل حج بیان فرمائے کہ جو حج کر کے جہاد کو جائے تو ایک جہاد کا ثواب 400 بار حج کے برابر قرار پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ جن میں طاقت نہ تھی اس بات کو سن کر بڑے مایوسی اور دل شکستہ ہونے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا وہ ایسی جزا پائے گا جو 400 مرتبہ جہاد کرنے والے کو ملنی چاہیے، یعنی کہ جو شخص جہاد پر گیا تو اس کو 400 بار حج کو مقبول حج کا ثواب ملا، لیکن جو شخص درود پڑے گا تو اس کو 400 بار مقبول جہاد کا ثواب اس کو مل گیا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھنا، اس کا ورد کرنا، یہ کوئی کم نہیں ہے، یہ بڑے درجے والی بات ہے، بڑے ثواب والی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بابت فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے رب غفور الرحیم ان کے سب گناہ معاف کر دیتے۔ سعادت دارین کی کتاب صفحہ نمبر 77 یعنی 77 کے اوپر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اسی بابت اسی حوالے سے حضرت ابو دردہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ دن تمہارے لیے شفاعت کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع اعظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ ناظرین گرامی، درود پاک کی فضیلت میں بہت زیادہ احادیث ذکر ہیں۔ اگر آپ درود مبارکہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کریں۔ سکرین پر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا بھی ساتھ پڑھا کریں۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی وظیفہ ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں۔ اس دعا کا اور اس درود مبارکہ کا ویسے تو فائدہ درود کا 24 گھنٹے ہے، لیکن اس خاص وظیفہ کی عمل سے کہ 313 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ محمد کے ساتھ اللہم اجرنی من النار یہ پڑھیں گے، روزانہ 313 بار پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی اور آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم اجرنی من النار روزانہ 313 بار پڑھیں، یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت، عمر میں برکت، اولاد میں برکت، گویا کہ چلتے پھرتے آپ کا ہر عمل قابل قبول اور مقبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔